صدام لونی صاحب ہیں جی کوئٹہ سے، وہ کہتے ہیں کہ جی ارشد شریف کے قتل کے بعد پی ٹی آئی کے رہنما مراد سعید کو بھی دھمکیاں مل رہی ہیں. ان کے مطابق نامعلوم نمبروں سے کالز آ رہی ہیں اور کچھ گاڑیاں ان کے مسلسل ان کا پیچھا کر رہی ہیں. انہوں نے صدر مملکت کو اس سے مطابق خط بھی لکھا ہے، جس کے بعد عمران خان اس کا خط چیف جسٹس پاکستان نوٹس گزشتہ کچھ ماہ میں لاپتہ کر دیے جانے والے افراد کے واقعات میں کمی کی بجائے اضافہ دیکھا جا رہا ہے. واقعات کے پیچھے کون ہیں؟ کیا ملک دشمن ایجنسیاں پاکستان کو بدنام کرنے کی سازشیں کریں؟ اور کیا مخالفت میں اٹھنے والی ہر آواز کو دبا دینا ہے، ختم کر دینا ہے مسئلے کا آخری حل ہے؟ یہ تو ڈیفینیٹلی نہیں ہوگی، یہ ہوتا نہیں ہے. پریشر کوکر ہے، کبھی کبھی گیس نکلتی ہے اس میں سے، ادروائز پھر بلاخر پریشر کوکر پھٹ جایا کرتا ہے. یہ تو قانون قدرت کے خلاف ہے. تو اس کا بھی تماشا دیکھ لیں. تو باقی آپ بات کر رہے ہیں ارشد شریف کی، مراد سعید کی، یہ بیچارے تو پونز ہیں، پیادے ہیں شطرنج، تو کچھ بھی نہیں ہے. تو لیاقت علی خان کیا کہتے ہیں اس کو آپ؟ قوم کمال کی قوم ہے، قائد ملت. تو کیا قائد ملت بھائی؟ قائد ملت کے قاتل کا ہی نہیں پتا آج تک. قائد ملت، اچھا قائد ملت ہے، آپ کا قائد ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں. اچھا دوسرا، ذوالفقار علی بھٹو کا قتل دیکھ لو، بے نظیر بھٹو کا قتل دیکھ لو. یہ اسی طرح ہے، جب تک چلتا ہے اس طرح چل سکتا ہے، چلے گا. یا کل اس کو یو ٹرن لینا پڑے گا، اس نظام میں بنیادی جوہری تبدیلیاں لانی پڑیں گی، ورنہ وہی ہوگا جو ایسے نظاموں کا بالآخر انجام ہوا کرتا ہے. باقی ایک تاریخ ہے بھری پڑی ہے، کسی کا اتا پتہ ملا ہے آپ کو آج تک؟ یعنی ڈوب مرنے کا مقام ہے یہ ٹھیٹوں کی طرح، پھر بھی اداکاریاں کرنے سے باز نہیں آتے. یعنی بھٹو کی پھانسی کو جوڈیشل مرڈر کہتے ہیں، عدالتی قتل. کیا بات ہے. تو بے نظیر دن دہاڑے مارے گئی، وہ اس کا عدالتی قتل ہو گیا. لیاقت علی خان پاتا نہیں کیا ہے یہ، وہ ضیاء، مجھے تو اس کے کردار، مجھے اس کردار سے نفرت ہے. لیکن بہرحال انسان تو تھا جیسا بھی تھا، کوئی سر پیر نہیں ہے کسی بھی چیز کا. اور ایک بات یاد رکھیں، میں نہیں کہہ رہا، ہمارے حضور صدیوں پہلے کہہ گئے کہ کفر پہ قائم معاشرہ زندہ رہ سکتا ہے، ظلم پہ قائم معاشرہ زندہ رہ نہیں سکتا. ہم نہیں تو آنے والی نسلیں دیکھ لیں گی. آدھا ملک تو پہلے گوا چکے ہیں، باقی یادیں کا ہے نا. واللہ اس کو اپنی ایمان میں رکھیں. ہمارے خائن، بددیانت، کام چور، حرام خور حکمران، نام بدلنا کیا ہے؟ ایک نوٹیفیکیشن یا ایک ڈائریکٹو ہے نا. کنگ فیصل سے اتنی محبت تھی تو ان کے نام پہ کچھ ہے. یہی بغیرتی وہاں سندھ میں نواب شاہ کا اچھا خاصا نواب شاہ ہے، اس کی ایک تاریخ، اس کا ایک پس منظر، اس کا بے نظیر آباد یہ پتہ نہیں کیا کرتی ہے. میرا کوئی تعلق لینا دینا نہیں ہے فیصل آباد سے. اچھا دوسری بات آپ کی، باقی ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں. یہ ایک صنعتی شہر ہے، اسے مانچسٹر آف پاکستان کہتے تھے. انڈسٹری تقریباً بند ہو چکی ہے، یہ بھی بات آپ کی درست ہے. لاکھوں افراد بے روزگار ہو چکے ہیں، ڈفرینٹ ٹیکسٹائل کے علاوہ باقی بھی ڈفرینٹ سیکٹرز میں. اور بے روزگار ہونے والوں کی تعداد بھی جو آپ نے بتائی وہ شاید کم ہی ہے، اس سے زیادہ بے روزگاری. یہ بھی آپ درست کہہ رہے ہیں کہ حکمرانوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی، پورے ملک کو ایک گھڑی کے پیچھے لگا رکھا ہے. اچھا بے غیرت کتنے، کبھی غور کریں. یہ اس ملک کا اقتصادی معاشی گھنٹہ گھر اکھاڑ کے لے گئے گھڑی کے پیچھے، جس میں کوئی لیگل چیز نہیں. عمران نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا. حالانکہ مجھے اعتراض ہے، مجھے بھی اعتراض ہے، مجھے اس بات پہ اعتراض ہے کہ عمران کو تو اس پہ تھوکنا بھی نہیں چاہیے تھا. لیکن اگر انہیں کیا، اس نے کیا بھی ہے، تو اس میں کوئی اللیگیلٹی نہیں ہے. یہ بے شرم ہیں، بے حیا ہیں. یہ اس ملک کا اقتصادی گھنٹہ گھر اکھاڑ کے لے جا چکے ہیں، لیکن گھڑی 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 بنا ہے.
اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ میں کیا کہوں اس میں مہنگائی کا جن بے قابو سارا اچھا اب پرابلم یہ ہے مجھے آپ بتائیں نہ میں ذمہ دار ہوں نہ آپ ذمہ دار ہیں. اس ملک میں مکروہ ترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے ڈرائی کلیننگ پلانٹس لگائے ہوئے ہیں 4.25 سال اور ٹیٹیاں ہی نہیں مکنے میں آتی باقی تو چھوڑو. ایون فیلڈ میں انگلینڈ کا وہ اشتہار ہے چلتا پھرتا ننگا. اور کون سا اس لیول کا سیاستدان ہے جس نے گودر بنائی ہو یا زرداری صاحب ہیں یا یہ لوگ. سو آواز غریبوں کے لیے آواز بلند کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. میں 31 سال سے بلند کر رہا ہوں. یہ میری کتاب ہے 31 سال پرانے کالمز ہیں اس میں پڑھ کے دیکھیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. میں نے وہ دشمنیاں بولنی ہیں. اس کا نام کیا ہے بی بی بابو اور بے بس عوام اور یہ خبریں کے زمانے کے کالم ہیں. عوام جب تک عوام خود حساب لینے اور احتساب کرنے پہ نہیں تل جاتے آپ یقین کرو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور ایک زمانے میں بہت کڑتا تھا. میں 30s میں تھا جب میرا بلڈ پریشر ہائی ہوا. میں آئی واز کمفرٹیبل میرا کوئی ایشو نہیں تھا. اب نہیں مجھے اتنی تکلیف ہوتی کیونکہ ڈیزرو کرتے ہیں لوگ جن کو اپنی نسلوں کا مستقبل کھانے والوں کے لیے بھی وہ ووٹ دیتے ہیں یا ان کا سوچتے ہیں. شیر آیا بگیاڑ آیا ان کو کوئی پڑے تو جاؤ جو کرنا ہے کرو. اچھا